اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر مبنی آڈیو بک فاطمہ الزہرا طلوع سے غروب تک۔ اس میں ان کی ولادت سے شہادت تک کی پاکیزہ زندگی، عبادت، ایثار اور قربانیوں کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے جتنے بھی پارٹس ریکارڈ کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی پلے لسٹ کو ملاحظہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا چھٹا حصہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلی دفعہ جہاں ہم نے اس کتاب کو روکا تھا وہیں سے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ رحلت پیغمبر ایک عظیم فاجعہ۔ اس مقام پہ دختر پیغمبر نے پیغمبر خدا کی رحلت کی مصیبت کو بیان کیا اور ان جاسوز اثرات پر روشنی ڈالی کہ جن کی وجہ سے ہر دل مغموم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بی بی نے کہا کہ ان کی دردناک رحلت نے ایک ایسا شگاف پیدا کیا کہ جو اتنا گہرا ہے اور عریض ہے کہ جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ جیسے ایک قلعے میں شگاف پڑتا ہے، آپ کی رحلت کا شگاف بھی ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی خورشید وجود کے غروب سے پوری کائنات تاریکی میں ڈوب گئی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خورشید جہان افروز پیغمبر افشاں نور تھے۔ زمین اور آسمان ہر جگہ پر ہر چیز ان کے نور سے منور تھی۔ جب آفتاب رسالت غروب ہوا تو زمین تیرہ و تاریک ہو کے رہ گئی۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اہل بیت رسول کے حریم کی حرمت و احترام ضائع کر دی گئی ہے۔ حریم وہ شے ہے کہ انسان جس کی محافظت اور دفاع کرتا ہے اور اس کے راستے میں جنگ بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر حریم سے مراد عطرت اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل بیت کی جو منزلت تھی اس کا خیال نہ رکھا گیا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ ان بزرگوار کی حرمت کو ان کی رحلت کے وقت مغلوب کر دیا گیا۔ خدا کی قسم یہ مصیبت ایک عظیم اور دردناک مصیبت تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ بزرگواروں کی رحلت اور وفات ایک عظیم اور جاسوس سانحہ ہوتا ہے۔ جس قدر مطوفی کی عزت و عظمت اور مقام و منزلت ہوتی ہے اسی قدر اس کی رحلت اور جدائی کا صدمہ نڈھال کر دینے والا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اگر وہ اس سرائے فانی سے سرائے باقی کی طرف چلے گئے ہیں یا ان کے دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا ہے تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہ آیہ کریمہ اپنے دامن میں یہ پیغام رکھتی ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد لوگ ایمان سے کفر کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ ارتداء اور ارتجاء کا معنی یہی ہے، اور جو الٹے پاؤں پھیرے گا تو سمجھ لو کہ وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ ان قریب خدا شکر کرنے والوں کو ایک اچھا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اسی خطبہ ملکوتی کا ایک چھٹا دور ہے کہ جو بی بی یہاں پر عرض کریں گی۔ پہلے ہم اس کا خطبہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح بیان کی جائے گی۔ اس چھٹے دور میں بی بی فرماتی ہیں کہ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھنے سننے اور تمہارے اجتماع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم لوگوں تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات حرب و ضرب سب کچھ موجود ہے، لیکن تم لوگ نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مشہور مجاہد و مبارز ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سرآمد زمان ہو۔ تم نے عرب سے جنگجوؤں کے زمانے میں رنج اور تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اس جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تعمیل کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے اور مستیاں پست ہو کر رہ گئیں، افتراء کے فوارے نابود ہو گئے، آتش کفر خاموش ہو گئی، فتنے کی دعوت دب کر رہ گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے؟ اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی اختیار کر لی؟ آگے بڑھے ہوئے قدم کیوں پیچھے ہٹا لیے؟ ایمان کے بعد کدھر چلے جا رہے ہو؟
کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان لوگوں سے خوفزدہ ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم اہل ایمان ہو خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو اور تم نے بست و کشاد کے حقیقی حقدار کو دور کر دیا ہے، آرام طلب ہو گئے ہو، تنگی سے وسعت میں آ گئے ہو، جو سنا تھا اسے بھلا دیا اور جسے بادل نخواستہ نگل لیا ہو اسے اگل دیا۔ خیر، تم تو کیا اگر ساری دنیا بھی رسول اللہ کے نظام کو چھوڑ دے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ خیر، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکی۔ تمہاری بے رخی بے وفائی کو جانتے ہوئے جسے تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا غصب خدا دائمی ملامت سے موسوم ہے، اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے افعال کو دیکھ رہا ہے اور ان قریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی دختر ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو اور میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں پر سیدہ عالم نے اپنی گفتگو کا رخ انصار مدینہ کی طرف کیا۔ آپ نے کہا ایھا بنی القیلہ، یہاں پر اے قیلے کی اولاد، اس سے مراد اوس و خزرج کی اولاد ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ میری دعوت اور میری آواز نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ میری وضعیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ بی بی نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس سامان حرب و ضرب کی کوئی کمی نہیں، حق کی نصرت کے لیے آپ لوگوں کے پاس تمام وسائل ہیں، کیونکہ زمانہ ماضی ان وسائل سے اسلام کے دفاع میں جنگیں لڑتے رہے، یعنی تمہارے پاس دفاع کے وسائل موجود ہیں۔ پھر بیوی کہتی ہیں کہ آپ لوگ میری آواز تو سن رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے، میری مظلومیت کی آواز سن رہے ہیں لیکن میری اعانت نہیں کر رہے، حالانکہ تم لوگ روز آوری پیکار گری میں شہرت رکھتے ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ میں تمہارا ایک مقام ہے، اپنے دشمن کا مقابلہ بھرپور جرأت سے کرتے ہو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ تم نجیب الطرفین لوگ ہو، اس لیے تم لوگ ہی رسول اللہ کے انتخاب ٹھہرے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور اپنے عظیم اہداف کی ترویج کے لیے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کا انتخاب کیا تھا۔ سیدہ یہی فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء نے تم لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے چنا، اس لیے انہوں نے تمہاری طرف ہجرت فرمائی تھی۔ آپ لوگوں نے رسول کی نصرت اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے پورے عرب سے جنگ کی، مصائب اور آلام بھی برداشت کیے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ تم لوگ ہی عرب کے مختلف گروہوں سے برسر پیکار رہے، جب ہم تمہیں کوئی برنامہ دیتے تھے تو تم اس پر عمل کرتے تھے، آخر کار اس اجتماعی کوشش سے اسلام کی چکی چلنے لگی، یعنی کہ ہماری مدیریت میں آپ لوگوں نے جدوجہد کی، اس کوشش اور کاوش میں آپ لوگ اسلام کے دشمنوں سے برسر پیکار رہے، اسلام کو کامیابی نصیب ہوئی اور دنیا میں اس کا نظام جاری و ساری رہا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ زمانے کا دودھ دھو لیا گیا ہے، یعنی اسلامی فتوحات مسلسل ہونے لگی جس کے نتیجے میں غنائم کے ڈھیر لگ گئے۔ سیدہ عالم نے اسلامی ثمرات کو پستان کے دودھ سے تعبیر کیا، یعنی بہت زیادہ منافع حاصل ہونے لگا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ مشرکین سرنگوں ہو گئے، ان کی فریب کاریاں خاموش ہو گئیں، کفر کی آگ اور ان کے جنگوں کے شعلے بجھ گئے، فتنے کی دعوت دب کے رہ گئی، دین کا آئین اور نظام مستحکم ہو گیا۔ ان تمام مقدمات کے بعد جو کچھ انہوں نے ابھی بیان کیا، تمام توضیحات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، پھر تم حیرت کی وادی میں کیوں گم ہو؟ بی بی فرماتی ہیں کہ اپنے ایمان کے اعلان اور حق کی نصرت کے پروگرام کو دوبارہ کیوں چھپانے لگے ہو؟ جو کام روشن اور آشکار ہے اس پہ کیوں تم پردہ ڈالتے ہو؟ اب رسول کی اطرت کی مخالفت کے ساتھ تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ سیدہ کائنات نے قرآن کی آیہ کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 13 کو اپنی گفتگو میں شامل کیا، جس کا ترجمہ ہے: مسلمانوں، بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کا نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا، اور تم سے پہلے پہل
چھیڑ بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ کہ یہ آیہ کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ معظمہ سے نکالا تھا، مدینے کے یہود و انصار کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خاتم الانبیاء سے معاہدہ توڑا تھا، انہوں نے رسول اللہ کو مدینے سے نکالنے کی سازش تیار کی تھی۔ لیکن ان تمام حالات کی وجہ سے ریحانہ نبوت انصار سے نصرت چاہتی تھی، لیکن آپ کسی قسم کا فساد نہیں چاہتی تھیں اور نہ آپ کو کسی جنگ سے کام تھا۔ آپ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر تھیں، آپ ان کی نفسیات کو جان چکی تھیں، ان کے خلاف جو کچھ ہو چکا ہے وہ منصوبہ پہلے سے تیار ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا؟ ہوشیار رہیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ آرام طلب ہو چکے ہیں، زرق برق کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی رہبریت اور امامت میں اولویت رکھتی تھی، حکومت ان کا حق تھا، تم نے انہیں اس امر سے دور رکھا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ تم لوگ تنے آسانی سے ہم آغوش ہو چکے ہو، یعنی آپ لوگوں نے اپنے خیال میں عادلانہ سختیوں سے نجات پا کر وسعت اور فراخ دلی کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ حضرت امیر اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی ادا بھی عادلانہ ہے، وہ کسی دوسرے پر ناجائز ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ یہاں فرماتی ہیں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے اسے اپنے منہ سے باہر نکال دیا، جو کچھ اپنے قلوب میں اتارا تھا اسے واپس نکال دیا، یعنی جس اسلام کی حقانیت کو اپنے قلوب میں جگہ دی تھی اب اس اسلام کی حقانیت کو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے تم لوگوں سے درخواست کی ہے حق و عدالت کے لیے آواز بلند کیجیے، لیکن تم نے خاموشی اختیار کی، یہ وہ بے وفائی ہے کہ جو آپ کے دلوں میں پوشیدہ ہے، ایسا لباس کہ جو لباس کے نیچے پہنا جائے اس لباس کو جسم سے چسپاں کر دیا جائے، یعنی کہ بے وفائی کو تم لوگوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ ان کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ احزان اور وہ آلام کے جو دل کے اندر ہوتے ہیں، جب برتن پانی سے بھر جاتا ہے تو بہنے لگتا ہے، اسی طرح نفس انسان ہے کہ جب وہ غم سے بھر جاتا ہے تو غم کے اظہار کے لیے زبان پھٹ پڑتی ہے، یعنی یہ ایک دل گرفتگی کا نتیجہ ہے اور اظہار غم ہے۔ بی بی کہتی ہیں اندرونی غم و غصے کی موج ہے، یہ رنج و درد کے نشان ہیں کہ جو برداشت سے باہر ہیں، سینے میں درد کے فوارے ہیں کہ جو ابل رہے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا یہاں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال اور افعال کو دیکھ رہا ہے، یعنی کسی کا بھی کوئی عمل اس ذات پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، آپ کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں ظاہر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ عنقریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں آپ کے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو سورہ فتح آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ عالم کی تقریر کے جواب میں حکومت نے پھر یہ تقریر کی، وہ کہتے ہیں اے دختر رسول اللہ، آپ کے والد گرامی اہل ایمان پر بہت مہربان اور رحیم و کریم تھے، صاحب مہر عطوفت تھے، وہ کفار کے لیے ایک دردناک عذاب شدید ترین قہر خداوندی تھے۔ اگر ہم ان کی نسبتوں میں غور کریں تو رسول اللہ تمام عورتوں میں صرف آپ کے ہی والد گرامی قدر تھے اور تمام چاہنے والوں میں صرف آپ کے شوہر کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بھی ہر سخت مرحلے پر نبی کا ساتھ دیا۔ آپ کا دوست صرف ایک نیک بخت اور سعید انسان ہی ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن بدبخت اور شقی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ رسول اکرم کی پاکیزہ عطرت اور ان کی پسندیدہ افراد ہیں، آپ ہی حضرات راہ خیر میں ہماری رہنما ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اے تمام خواتین عالم میں منتخب اور خیر الانبیاء کی دختر، یقیناً آپ اپنے کلام میں صادق ہیں اور کمال عقل میں سب پر مقدم، آپ کو نہ تو آپ کے حق سے روکا جا سکتا ہے اور نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے رسول اکرم کی رائے سے عدول نہیں کیا اور نہ کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کیا۔ امیر کاروان اپنے کاروان سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ ہم گروہ انبیاء سونے چاندی اور گھر و جاگیر جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہماری وراثت
کتاب حکمت و دانش، علم و نبوت ہے، اور جو مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اولو الامر کے اختیار میں ہوتا ہے، اور جو چاہے فیصلہ کرے۔ میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان جنگ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے، سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے یہ کام تمام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے کیا۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی اور نہ اسے آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ تو اپنے والد گرامی کی امت کی سیدہ و سردار ہیں، اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں۔ آپ کے فضل و شرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کے اصل اور فرع کو نہیں گرایا جا سکتا۔ آپ کا حکم تو میری تمام جائیداد میں بھی نافذ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس مسئلے میں آپ کے بابا کی مخالفت کروں؟ اب ہم اس خطبے کی توضیح اور تشریح کریں گے۔ ریحانہ رسول نے نہایت ہی جامع اور معنی گفتگو فرمائی، اور جس گفتگو کی ضرورت تھی آپ نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اپنی منطقی استدلالی گفتگو سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ حکومت مجبور ہو گئی کہ آپ کی عزت اور عظمت اور آپ کے شوہر کی فضیلت اور آپ کے حقوق کا اعتراف کرے۔ حکومت نے اپنی اعترافی گفتگو کا یوں آغاز کیا کہ جی ہاں اے دختر پیغمبر، سبحان اللہ، کیا حکومت یہ سید النساء العالمین کے فضائل کو بخوبی جانتی ہے؟ جی ہاں، ان کے فضائل سے حکومت آگاہ تھی، اور آپ کی تقریر کا ان الفاظ میں جواب بھی دیا کہ آپ کے والد گرامی اہل ایمان پر مہربان تھے، ان پر بخشش و بزرگواری کرتے تھے اور ان کے حق میں رؤوف و رحیم تھے۔ یعنی کہ یہ تمام باتیں ہر آدمی جانتا تھا۔ اس کلام سے حکومت کا مقصود کیا تھا؟ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے اول میں فرمایا تھا کہ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی ہی پاؤ گے۔ حکومت نے آپ کے فرمان کی تصدیق کی کہ واقعی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، اور حکومت کیا کہتی ہے کہ انہیں اپنے ہر قریبی اور دوست پر برتری بخشی ہے، اور حکومت ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ آن حضرت نے رسول اللہ کی ہر خطرناک مہم میں ان کی اعانت کی۔ آپ کا دوست نیک بخت ہوگا، سعید انسان کے علاوہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب حکومت کے لیے ایسا اعتراف قابل تعجب تھا۔ پھر حکومت نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کی اطرت ہیں اور پسندیدہ افراد ہیں۔ یعنی یہ اعتراف، یہ اقرار کے باوجود زمین و حقوق کے لیے نہ ان کی گفتگو قبول کی گئی اور نہ ہی شہادت۔ آگے حکومت فرماتی ہے کہ آپ لوگ ہی ہمارے ہادی و مہدی ہیں اور ہمیں امر خیر کی طرف رہبری کرنے والے ہیں، ہمیں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آپ ہی کائنات کی تمام خواتین کی سالار، آپ ہی سید الانبیاء کے دختر، آپ اپنے قول میں صادق ہیں۔ اگر آپ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے قول میں صادق تسلیم کرتے ہیں، پھر ان کا حق انہیں کیوں واپس نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے حقوق ہیں، آپ نے ان کے حقوق کو ان سے کیوں روک رکھا ہے؟ پھر حکومت کہتی ہے کہ آپ عقل و خرد کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، آپ کو آپ کے حقوق سے نہیں روکا جا سکتا، نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر حق بنتا ہے کہ حکومت سے کہا جائے کہ سیدہ نے اپنا حق طلب کیا ہے، ان کا حق ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ قول اور فعل کے درمیان تضاد کیسا ہے؟ پھر حکومت کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کی رائے سے تجاوز نہیں کیا، میں نے ان کی اجازت سے یہ کام کیا ہے۔ نہیں، آپ نے وہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی دختر کو جاگیر فدق ہدیہ کیا تھا اور وہ ان کی ملکیت بن چکی تھی۔ آپ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان کی دختر کو مجروح کیا۔ بہرحال آگے حکومت کہتی ہے کہ ایک معاشرے کا رہبر اپنی عوام کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، حتیٰ کہ اس جگہ پر ان الفاظ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ آگے حکومت فرماتی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، شہادت کے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء سونے چاندی اور گھر جائیداد کا وارث نہیں بناتے،
ہماری وراثت کتاب و حکمت و دانش اور علم نبوت ہے، اور جو مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اولو الامر کے اختیار میں ہوتا ہے، اور جو چاہیں فیصلہ کریں۔ اب حکومتی گفتار بھی عجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء وارث بناتے ہیں، اور رسول اللہ فرمائیں کہ انبیاء وارث نہیں بناتے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کون سی بات صحیح ہے۔ حکومت خود ہی مدعی ہے، خود ہی گواہ ہے، خود ہی قاضی ہے۔ کیا کائنات میں ایسی قضاوت، ایسا قانون پایا جاتا ہے؟ آپ نے تو رسول اللہ سے یہ حدیث سن لی، لیکن ان کی بیٹی نے ان سے یہ حدیث نہ سنی۔ سید الانبیاء آپ کو تو یہ حدیث سناتے ہیں کہ جو جاگیر فدق کی مالکہ ہیں۔ جی ہاں، آپ کے قول کے مطابق کہ انبیاؤں کی میراث کتاب رسالت و نبوت ہوتی ہے، رسول اللہ نے کون سی کتاب اپنی میراث میں دی ہے؟ کیا قرآن مجید؟ قرآن مجید رسول اللہ کی ملکیت تھی کہ جس کی وراثت رسول اللہ کی بیٹی بنتی؟ کیا نبوت ورثے ملتی ہے؟ کیا جب ایک نبی فوت ہوتا ہے تو اس کی نبوت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی نبوت کس کے ورثے میں آئی؟ کیا آپ اولی الامر ہیں، یا وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں کہ اے ایمانداروں، تمہارے مالک سرپرست بس یہی ہیں، خدا، اس کا رسول اور وہ مومنین کہ جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ بتائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے حقیقی وارث کون ہیں؟ جی ہاں، کیا آپ ہی اولی الامر ہیں، یا وہ کہ جن کی آپ نے یوم غدیر رسول اللہ کے حکم سے بیعت فرمائی تھی، اور آپ نے امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ اس حدیث کے عالم تھے؟ کیا امام علی ابن ابی طالب اس حدیث کے عالم نہ تھے، حالانکہ وہ رسول اللہ کے نزدیک ترین فرد تھے؟ آپ نے خود ہی ان کے علم کے اعتراف میں فرمایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ جی ہاں، اگر رسول نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تو رسول اللہ کی حجرات، ان کی ازدواج محرمات کے قبضے میں کیوں رہ گئی؟ حکومت نے ان پر قبضہ کیوں نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ حجرات رسول اللہ کی ملکیت تھے؟ اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرات ازدواج رسول کی ملکیت و میراث تھے۔ کس قانون شرعی کے تحت یہ حجرات امہات المومنین ازدواج رسول کی وفات تک ان کی ملکیت میں رہ گئے؟ انہیں ان حجرات سے بے دخل کیوں نہیں کیا گیا؟ ریحانہ بطول کی میراث پر جو قانون جاری کیا گیا وہ یہاں پہ بھی تو جاری ہوتا ہے، لیکن سید الانبیاء کی دختر کے حقوق کو قبضے میں لے کر انہیں ان کی میراث ان کے والد ارجمند کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ حکومت اب فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان حرب و ضرب کے لیے مخصوص کیا، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں سے مقابلہ کریں گے۔ کیا سپاہ اسلام کو ایسے مال کی ضرورت تھی کہ جو ان کا شرعی مال نہ ہو بلکہ وہ کسی اور شخص کا مال ہو؟ آگے حکومت فرماتی ہے کہ یہ کام تمام مسلمانوں کی مشاورت سے عمل میں لایا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اجماع کی کیا حیثیت ہے کہ جو قرآن مجید کا مخالف ہو؟ یہ کیسا اجماع ہے جسے خاندان وحی نے رد کر دیا ہو؟ وہ تو حکومتی تصرفات کے مخالف تھے۔ ایسا اجماع کہ جو کتاب اللہ اور سنت پیغمبر کے مخالف ہو، اس اجماع کی کون سی حیثیت ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس امر میں نہ تمام مسلمان متفق تھے اور نہ ہی ان کا اجماع تھا۔ حکومت اس جملے سے تمام حاضرین کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، صرف حکومت ہی اس حدیث کی مدعی تھی۔ اس قرآن مخالف حدیث کے صحیح ہونے پر مسلمانوں کا کسی قسم کا اجماع نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے واضح صورت میں قوانین میراث مقرر کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کی مخالفت قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ سیدہ عالم کے دعوے کے وقت جب حکومت نے اپنی طرف سے یہ حدیث ایک دفعہ پیش کر دی، خاتون جنت کے دعوے کو رد کر دیا، تو اب حکومت نے اپنا موقف ذالکا باجماع المسلمین کہہ کے کیوں بدل لیا؟ حکومت نے کیا کہا کہ میں نے آپ کے حقوق نہیں روکے، اس پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا۔ آپ کے اس مال سے کفار و مشرکین کے خلاف سامان حرب و ضرب خریدا جائے گا اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ اب یہاں غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ کتاب کشف الغمہ میں ایک روایت موجود ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عثمان خلیفہ تھے، حضرت عائشہ ان کے
دربار میں آئیں اور کہا کہ وہ مال جو مجھے میرے والد اور حضرت عمر دیتے تھے عطا کرے۔ تو عثمان نے جواب دیا کہ آپ کے اس دعوے کی میرے پاس قرآن اور پیغمبر خدا کی سنت میں کوئی دلیل نہیں۔ شاید آپ کے والد اور حضرت عمر اپنے اموال میں سے آپ کی طرف کچھ بھیجتے ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ جو میراث مجھے پیغمبر خدا کی طرف سے ملی تھی وہ مجھے دیجیے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے اور مالک بن قوس نے گواہی نہیں دی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مال و متاع پر کسی کو وارث نہیں بناتے۔ آپ نے ہی حضرت فاطمہ کا حق باطل کیا تھا اور اب اسی حق کے لیے آپ تشریف لائی ہیں۔ کتنے تعجب کا مقام ہے کہ حضرت عائشہ کی گواہی تو قبول کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کی دختر کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مالک بن اوس نظری کی گواہی قبول ہوتی ہے، لیکن نفس رسول اور بعد از رسول کائنات کی بہترین افضل ترین انسان امام علی علیہ السلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ پڑھیں، غور و خوض کریں اور خود فیصلہ کریں۔ اس جملے کے ساتھ حکومتی مقصد مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ حکومت کیا فرماتی ہے کہ اس معاملے میں اکیلا نہیں ہوں اور میں آپ کے حق میں ظلم پسند کرنے والا نہیں ہوں۔ جی ہاں، حکومت نے درست کہا، صرف تنہا اس کی خواہش نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھے جن کی خواہش تھی کہ خاتون جنت ان کے شوہر ارجمند کے حقوق پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ ان لوگوں نے حکومت کے حق میں گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی، نہ آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت باتیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اکثر طور پر ایسی باتیں حکومتیں کرتی ہی رہتی ہیں۔ پھر حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنے والد کی امت کی سیدہ و سالار ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، یعنی کہ حکومت یہاں پر اقرار کر رہی ہے۔ پھر آگے کیا فرماتی ہے کہ کیا آپ مجھے ایسا خیال کر سکتی ہیں کہ میں آپ کے والد ماجد کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ اے لوگو، حکومت والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے والد رسول اللہ کی سیرت کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن کیا ریحانہ نبوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو بذات رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آیہ تطہیر کا مصداق ٹھہرایا ہے، ہر قسم کی رجس دور کیا ہے، انہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے، کیا وہ رسول اللہ کی سیرت کی مخالفت کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کی عقل ایسی بات کو قبول کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا وجدان ایسا فیصلہ دے سکتا ہے؟ خدا را، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مسلمان قرآن مجید کے احکام کے سامنے سرنگوں ہو جائیں تو وہ کس طرح رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ باطل تو ان کے آگے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے۔ قرآن کی آیات، میراث پر عمل کرنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ انبیاء بھی قانون توارث میں شامل ہیں، کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے؟ کیا سیدہ کی گفتگو کے جو قرآن مجید کے مطابق ہے یا ان کے عظیم شوہر کی گفتگو کے جو نفس رسول ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ کی سیرت کی مخالفت ہے؟ آئیے اب سیدۃ النساء العالمین کی گفتگو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا حکومت کے جواب میں۔ جناب سیدۃ النساء العالمین حکومت کے جواب میں فرماتی ہیں، سبحان اللہ، نہ میرے والد گرامی کتاب اللہ سے روکنے والے تھے اور نہ اس کے احکام کے مخالف تھے، اور آثار قرآن کریم کی اتباع کرتے تھے، اس کے سوروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی احکام کے چھوڑنے کا الزام ان پر ڈالو؟ یہ ان کی رحلت کے بعد ایسے ہی ایک سازش ہے جیسی ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ دیکھیے، یہ کتاب خدا عادل حاکم اور قول فیصل ہے کہ جو اعلان کر رہی ہے کہ خدایا وہ ولی عطا فرما کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث تھے۔ خداوند عزوجل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، اس طرح اس نے تمام اہل بیت کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے، قیامت تک کے تمام شبہات اور خیال کو ختم کر دیا ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کے نفس نے ایک بات بنا لی ہے، تو اب میں صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں اور اللہ ہی آپ لوگوں کے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ بیوی کے الفاظ کی خطبات کی توضیح اور تشریح۔ سیدہ کائنات نے فرمایا، سبحان اللہ،
حکومتی گفتگو پر تعجب کا انداز۔ سبحان اللہ، سید الانبیاء کی ذات والا اور صاف، صادق اور مصدق تھی۔ آپ نطفے وحی خداوندی سے مربوط تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، آپ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے نہیں تھے۔ شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ حکومت سے دو باتیں صادر ہوئی ہیں، ایک جاگیر فدق پر قبضہ اور دوسری بات وہ حدیث کہ جو رسول اللہ سے صادر نہیں ہوئی اور ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ بطول عذرا نے حالات کے پیش نظر فرمایا کہ میرے بابا کی قتل کی سازش ان کی زندگی میں بھی کی گئی کہ جب آپ اپنی ناقے پہ سوار ہو کر وادی عقبہ سے گزر رہے تھے، منافقین نے آپ کی ناقے کا تعاقب کیا۔ رسول اللہ پہلے ہی سے وحی کے ذریعے اس سازش سے باخبر تھے۔ آپ نے ناقے کی مہار جناب عمار کے ہاتھ میں دی اور جناب حذیفہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ جب آپ نے رات کی تاریکی میں اپنے پیچھے سے آواز سنی تو آپ نے بعض اصحاب سے فرمایا کہ وہ فوراً ان منافقوں کو پلٹا دے، اور صحابہ کرام نے انہیں بھگا دیا۔ جناب فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہیں کہ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جو حاکم عادل ہے اور ناطق ہے، خصومات کا قلع قمع کرنے والی ہے۔ ہم نے اسے اپنا مرجع قرار دیا ہے کہ وہی ہمارا فیصلہ کرے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ یہ مصائب و آلام کہ جو ہمیں پہنچے ہیں، ہم ان پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت طلبی کریں گے۔ اس جگہ پر ایک اور حکومتی جواب ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تب حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ، رسول اور رسول اللہ کی بیٹی سب سچے ہیں۔ اے سیدہ عالم، آپ دانش و حکمت کی معدن ہیں، آپ ہدایت و رحمت کا مرکز اور دین کا رکن، آپ اللہ کی حجت کا سرچشمہ ہے۔ میں آپ کی درست اور سنجیدہ گفتگو کو دور نہیں پھینک سکتا اور نہ آپ کی باتوں کا انکار کر سکتا ہوں، اور نہ میں اس میں کوئی عیب تلاش کر سکتا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان یہ مسلمان موجود ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ اس میں نہ میری بڑائی شامل ہے اور نہ رائے اور نہ شوق حکومت، یہ سب لوگ اس بات پر میرے گواہ ہیں۔ اس خطاب کی توضیح اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ جب خاتون جنت نے اپنی منطقی استدلالی بحث سے حکومتی کوشش اور کاوش کو ناکام بنایا تو پھر حکومت کو اقرار کرنا پڑا کہ آپ اپنے موقف پہ حق پر ہیں، آپ کی گفتگو سچ ہے۔ اسی لیے حکومت نے سیدہ کو ان الفاظ سے مخاطب کیا: صدق اللہ و صدق رسولہ۔ یہ اعتراف حقیقت میں ان آیات کی تصدیق ہے کہ جن آیات کو سیدہ نے انبیاء کی میراث کا موضوع بنایا۔ اسی لیے حکومت کو کہنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات فرمائی وہ سچ تھی۔ رسول اعظم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کہیں۔ اسی لیے حکومت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ گواہی دینا پڑی کہ اے پیغمبر کی عظیم دختر، آپ حکمت و دانش کا خزینہ ہیں، مرکز ہدایت ہیں، رحمت کا مرکز ہیں، دین کا رکن ہیں، دلیل و برہان کا سرچشمہ ہیں۔ یہ عجیب اعترافات ہیں کہ جو قابل غور ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی گفتگو کو ذرہ برابر بھی حقیقت سے دور نہیں سمجھتا اور نہ میں آپ کے خطاب کا انکار کر سکتا ہوں۔ حکومتی اعتراضات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دعوے میں حق پر ہیں۔ ان کا مطالبہ فدق حق پر مبنی ہے۔ حکومت نے زبان سے تصدیق کر دی لیکن اپنی بات کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ پھر حکومت کہتی ہے کہ یہ مسلمان میرے اور آپ کے درمیان گواہ ہیں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ یہ حکومتی اعتراف سری اور روشن ہے کہ حکومتی افراد کے پاس رسول اللہ کی طرف سے خلافت کی کوئی نص نہیں تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے امت کی رہبری کے لیے انہیں مقرر نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے جو حقوق اپنے پاس رکھے ہیں ان تمام لوگوں کی ہمراہی میں رکھے ہیں اور ان سب کی مشاورت سے آپ کے حقوق روکے گئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جاگیر فدق کے متعلق ایک حدیث پیش کی کہ ہم گروہ پیغمبران میراث نہیں چھوڑتے، اس بنا پر آپ کو میراث میں کوئی حق نہیں۔
اب جب خاتون جنت نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ پیغمبران کرامی اپنے آبا کے وارث بھی ہوتے ہیں اور ان کی رحلت کے بعد ان کی اولاد اور ان کی میراث کی وارث ہوتی ہے، تو حکومت نے پھر ایک نئی راہ اختیار کی کہ تمام مسلمانوں کی مشاورت سے ایسا کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمانوں کا گروہ تھا کہ جنہوں نے جاگیر فدق کے معاملے میں حکومت کا ساتھ دیا؟ کیا وہ بنو ہاشم تھے، یا خاندان وحی کے لوگ تھے، یا پیغمبر کے صحابہ کرام جیسے کہ حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت عمار اور ابو ذر غفاری؟ حکومت کا یہ جملہ کلمہ سابقہ کی ہی مثل ہے کہ ہم نے یہ کام تمام مسلمانوں کی سربراہی میں انجام دیا۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں اس اجماع کی حیثیت پر بھی گفتگو کی، اب اس اتفاق کی حیثیت میں بھی غور فرمائیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں نہ میری بڑائی ہے، نہ میری رائے ہے، نہ شوق حکومت، یہ سب لوگ اس امر پر میرے گواہ ہیں۔ حکومت نے ان الفاظ کے ساتھ تمام تر ذمہ داری عامت المسلمین کو بنائی اور اپنی جان کو چھڑا لیا۔ سیدہ عالم سلام اللہ علیہا نے لوگوں کی طرف رخ کر کے پھر کیا سیدہ عالم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے گروہ مسلمین جو لوگ حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے ہیں، کیا تم ان کے اس عمل پر چشم پوشی کرنے والے ہو؟ کیا تم لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یقیناً تمہارے اعمال نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، تمہاری سماعت و بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تم نے تعویل سے کام لیا ہے اور برے راستے کی نشاندہی کی ہے، نفع بخش معاوضے میں سودا نہیں کیا ہے، عنقریب تم اس بوجھ کو سنگینی کا احساس کرو گے اور پس پردہ اوامر کے نقصانات سامنے آ جائیں گے اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور باطل والے خسارہ ہی اٹھانے والے ہیں۔ اب ہم تشریح کریں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد کے اجتماع کی طرف رخ کیا اور کہا، اے لوگوں، تم نے قول و باطل کی طرف سبقت کرنے میں بہت جلدی کی، یعنی تم نے حکومت کی تقلید اور پیروی کر لی، جو کچھ اس کی طرف سے جاری ہوتا ہے اس سے تم لوگ اتفاق کر لیتے ہو، میرے حق کا معاملہ آپ لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے، آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس امر میں آپ خاموش ہیں، آپ لوگوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ متفق ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں کی میرے حقوق کے چھن جانے پر خاموشی کا سبب تمہارے خود کے اعمال ہیں، یعنی انہی اعمال کی بدولت تم لوگوں کے قلوب پر پردے پڑ چکے ہیں، جس طرح شراب پینے سے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، فہم و شعور کی طاقت معطل ہو جاتی ہے۔ خاتون جنت نے اپنی زبان پر آیات قرآنی کو جاری کیا، حاضرین پر کہ جو ہر طریقے سے اتمام حجت کیا، جن باتوں کی ضرورت تھی آپ نے بیان فرمائیں اور تاریخ کے اوراق میں اپنے مصائب و آلام کو ثبت فرمایا، قیامت تک جو زمانہ نبی کی بیٹی کے درد و رنج کو یاد رکھے گا۔ اس کے بعد بطول عذرا نے اپنے والد ارجمند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ بابا جان، آپ کی جاسوس رحلت کے بعد نئی نئی خبریں، نئے نئے مصائب سامنے آئے، اگر آپ کے سامنے ہوتے تو مصائب کی یہ کثرت نہ ہوتی، ہم آپ کی محبتوں اور مہربانیوں سے ایسے ہی محروم ہو گئے جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ کی قوم نے منہ موڑ لیا ہے، آپ ان کے سلوک کو دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ذرا آپ مشاہدہ فرمائیں، دنیا کا جو خاندان بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے وہ اوروں کی نگاہ میں بھی محترم ہوتا ہے، مگر ہمارا کوئی احترام نہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی قلبی کینوں کا اس وقت اظہار کیا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میرے اور آپ کے درمیان قبر کی خاک حائل ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں نے ہم پر ہجوم کیا، آپ کے بعد ہمیں بے قدر و بے قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو حسم کیا۔ آپ بدر کامل اور نور مجسم تھے، آپ سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، آپ پر رب العزت کے پیغامات نازل ہوتے تھے، جبرائیل آیات الہی سے ہمارے لیے سامان انس فراہم کرتے تھے، مگر آپ کے چلے جانے کے بعد تمام بھلائیاں اچھائیاں بس پردے چلی گئی ہیں۔ اے کاش مجھے آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی، آپ کے اور میرے درمیان خاک حائل ہونے سے قبل میں مر گئی ہوتی، جس طرح ہم خاندان وحی پر
مصائب آئے، اسی طرح عرب و عجم میں کسی پر ایسے مصائب نہ آئے۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے مظالم کی بنیاد رکھی ہے وہ ان قریب جان لیں گے اب کہاں سے کہاں آ چکے ہیں۔ جانے جانا میں اپنی زندگی کی آخری ساعت تک آپ کے سوگ میں گریہ کناں ہوں، جب تک آنکھیں باقی ہیں آپ کے غم میں آنسو برساتی رہوں گی، کیونکہ ہم اللہ کے برگزیدہ مخلوق ہیں، ہماری تباہ شائستہ ہے، ہمارا حسب و نسب پاک و پاکیزہ ہے۔ اب ہم آپ کے بے پایاں غم میں گرفتار ہیں۔ جانے جانا آپ کی ذات والا صفات کائنات کی بہترین شخصیت ہے۔ منطق و گفتار کی دنیا میں آپ کی صداقت کائنات پر بھاری ہے۔ فرشتہ وحی آپ کے وجود کی برکت سے ہماری زیارت کے لیے آتا تھا۔ جب سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تمام اچھائیاں مفقود ہو کے رہ گئی ہیں۔ یہ کائنات اپنی وسعت کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی ہے۔ آپ کے دونوں فرزندوں کی افسردگی نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ کتابوں میں نقل ہے کہ سیدہ عالم قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوئیں اور چند اشعار بھی ملاحظہ کیے۔ جب خاتون جنت حکومت سے مایوس ہو گئیں کہ وہ ان کے حقوق واپس کرنے والی نہیں ہے، وہ اپنے خانہ اقدس کی طرف واپس تشریف لائیں اور اس وقت ان کی زبان اقدس پہ یہ الفاظ تھے: اے میرے اللہ، ان دونوں نے تیرے نبی کی بیٹی پر مظالم ڈھائے ہیں، ان کا حق غصب کیا، تو ہی ان کے لیے پر انہیں سزا دے۔ صحیح بخاری میں کتاب الخمس میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ ان پر غضبناک ہوئیں اور ان سے تعلق کو توڑ لیا۔ ان کی یہ دوری ان کی زندگی کے آخری ایام تک باقی رہی۔ آپ نے پھر زندگی بھر ان سے بات نہیں کی۔ صحیح بخاری میں کتاب بداء الخلق میں ہے کہ جب حکومت نے حقوق واپس کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے زندگی بھر ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اس تلخ حقیقت کا تذکرہ بہت سے اور دوسرے مصادر میں بھی موجود ہے، جس میں کہ ہے سنن بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ 300، مسند احمد کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 18۔ اہل سنت کے ایک مشہور دانش نے اس حقیقت پر کچھ اس طرح سے قلم اٹھایا ہے کہ جب حکومت نے خاتون بہشت کا تاریخی اور انقلابی خطاب سنا تو لوگوں میں بیداری اور اختلاف نظر محسوس کیا۔ اس نے اپنے قلب جگر میں خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ مطلب منقلب نہ ہو جائیں، تو فوراً ممبر پہ بلند ہو کے خطاب کیا: اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات پر کان دھرتے ہو، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ ایسی آرزوئیں، ایسی باتیں پیغمبر کے تقاضے کو دیکھا یا سنا ہے تو یہاں آئے اور بیان کرے۔ وہ عورت کہ جس نے ابھی بات کی ہے، تقاضا کیا ہے، وہ لومڑی ہے کہ جس کا گواہ اس کی دم ہے۔ ہر آشوب فتنہ اس کے ہمراہ ہے، اس کے گواہ وہ ہے جو کہتا ہے ہر جو مرج کے فتنے کو اس کی فرسودگی کے بعد واپس لے آئیے اور حکومت کے خلاف جنگ و جدال برپا کیجیے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کمزور اور عورتوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس تحال کی مانند ہے کہ جس کے نزدیک خاندان کے محبوب ترین لوگ اور قریبی گنہگار ہیں۔ اے لوگوں، ہوش میں آئیے، جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، جس چیز کو چاہوں زبان پر لا سکتا ہوں۔ میں ہر بات کو واضح کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے دستبردار ہیں، ان کا مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو میں خاموش ہوں۔ پھر حکومت نے انصار مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا: اے گروہ انصار، تمہارے چند احمقوں کی کچھ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ تم لوگ پیغمبر کے زمانے میں شائستہ تھے کہ آن حضرت نے آپ کی طرف ہجرت فرمائی اور تم لوگوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، بدترین حالات میں اپنے ہاں پناہ دی اور پھر ان کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے۔ کان کھول کر سن لو، میں اپنی زبان اور ہاتھوں کو کسی فرد یا گروہ کے نقصان یا توہین کے لیے نہیں کھولوں گا۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 215۔ اس تہدید آمیز گفتگو کے ساتھ حکومتی خطبہ ختم ہوا۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حکومتی گفتگو نقیب ابو یحییٰ جعفر بن یحییٰ بن زید بصری کے سامنے پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت کی اس گفتگو کا کس طرف اشارہ تھا؟ انہوں نے کہا یہ اشارے اور کنائے والی بات نہیں، حکومت نے بہت ہی واضح اور تصریح کے ساتھ بات کی تھی۔ اور پھر آپ ہنسنے لگے اور آپ نے کہا کہ حکومت کا مقصود امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین تھی۔
یہاں حکومت نے جو کلمات خاندان وحی کے بارے میں استعمال کیے ان پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ خاندان وحی تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے آیہ تطہیر نازل کی، ان سے ہر قسم کی رجس کو دور کیا، انہیں پاک و پاکیزہ کیا۔ حکومت نے اپنے خطاب میں جواب اور منطق استعمال کی، اس پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی کہ جب آپ کی بیٹی، آپ کی عزیزہ کے حق میں یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں گے؟ اس طرح جب آپ کے برادر اور آپ کے خلیفہ، آپ کے وزیر اور حامل نوا حضرت امام علی علیہ السلام کے حق میں یہ کلمات کہے جا رہے ہوں گے تو آپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ سب کچھ آپ کے ممبر پر، آپ کے مقدس مسجد میں، آپ کے مرقد منور کے سامنے کہا جا رہا تھا۔ اس کتاب کا یہیں فی الحال اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی صفحات کو اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ میں دوبارہ سے ہر کتاب کے اینڈ میں یہ بات بیان کرتی ہوں جو میں دوبارہ کروں گی کہ اس کتاب کو میں مختصراً بیان کر رہی ہوں، ایک ایک لفظ میں نہیں پڑھ رہی۔ یہ اس کتاب کی آڈیو بک نہیں بلکہ ایک سمری والی بک ہے۔ جس کو اس کتاب میں انٹرسٹ ہے وہ ضرور اس کو حاصل کرے فزیکلی طور پر، اور اس کو الحمدللہ کہ ہماری یہ نشست یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے، ان کی اطاعت اور محبت کو دل میں زندہ رکھنے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔